الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والفقه والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين أظهروا الإسلام على الأديان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصاً على سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم، تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس بندے کو اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ جب کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اسے دعا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، خود کو میرا محتاج سمجھیں اور میں اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کروں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا ہو جائے وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جو بندہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہ سمجھ کر اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں. یغضب علیہ، اللہ اس بندے سے خوش نہیں ہوتے. دعا یہ کتنی اہم چیز ہے، اس کا اندازہ کئی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے. قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کی سب سے آخری سورت ہے سورۃ ناس. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اور جب قرآن کریم کا اختتام ہوا تو قرآن کریم کے اختتام پر بھی اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں. سب سے پہلی سورت میں بھی دعا ہے اور سب سے آخری سورت میں بھی اللہ نے دعا سکھائی ہے. پہلی سورت میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور آخری صورت میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہارے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے. اگر بندے کو مفید چیز مل جائے اور نقصان دہ چیزوں سے بچ جائے، ایسا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور انہی دو چیزوں کا نام دین ہے، انہی دو چیزوں کا نام شریعت ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے جسے خیر کہتے ہیں،
بندہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے لیے نقصان دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جنہیں شر کہتے ہیں، بندہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو دعا اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا بھی دعا سے فرمائی ہے اور قرآن کی انتہا بھی اللہ نے دعا پر فرمائی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ رب العزت انسان کو اس دعا کے نتیجے میں ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی مثال کائنات میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ اس میں اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں دعا کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے نعمت کے حصول میں۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دعا کی وجہ سے ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اس نعمت جیسی کائنات میں نعمت پھر اور موجود نہیں ہوتی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بلند مقام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان انبیاء میں سب سے بلند مقام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مخلوق میں کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے اور کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نبی کی شان کے برابر ہو سکے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس دھرتی پر سب سے بلند مقام وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے شاگردوں کا، اور ان میں خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا، جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد اس کائنات میں افضل ترین طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے شاگرد ہیں۔ عقائد اور مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرتے ہیں، جنہیں شریعت کی زبان میں تابعی کہا جاتا ہے۔ سب سے بلند مقام نبی کا، نبی کے بعد بلند مقام صحابی کا، اور صحابی کے بعد بلند مقام صحابی کے شاگرد تابعی کا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے نتیجے میں ایک ایسا نبی دیا ہے جس کی مثال انبیاء میں نہیں ملتی۔ اللہ نے دعا کے نتیجے میں ہمارے نبی کو ایک ایسا صحابی دیا ہے جس کی مثال حکمرانوں میں نہیں ملتی، اور اللہ کے نبی کے صحابی کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس امت کو ایک ایسا تابعی عطا فرمایا ہے جس کی مثال مجتہدین اور تابعین میں نہیں ملتی۔ یہ دعا کی برکات ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک فرمان احادیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یار اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی بنایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرما کر روح اللہ ہونے کا اعزاز دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا حبیب اور خاص دوست بنایا ہے، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میں تکبر نہیں کرتا، اللہ کا اسے کرم سمجھتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل خدا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبیب خدا ہیں۔ احادیث پاک کی کتابوں میں ایک دعا ملتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، قرآن کریم میں بھی ہے، اور ایک دعا ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
امتحانات دیے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، آپ ان میں کامیاب ہوئے، آخر کار بیت اللہ تعمیر کیا۔ بیت اللہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ سے کئی دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں ان الفاظ میں نقل فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ میں نے بنایا، اب ان انسانوں میں ایک رسول بھیج اور انہی میں سے بھیج۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت حضرت ارباز بن ساریہ سے ہے، حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، اللہ رب العزت نے مجھے میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو خلیل خدا نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے رسول عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لے ہے، اللہ کے نبی نے اللہ سے کئی دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا وہ ہے جسے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نقل کیا۔ اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ مکہ مکرمہ میں دو بندے ہیں، ان میں سے اگر ایک آپ مجھے دے دیں تو اسلام کی عزت، اسلام کی شان اور اسلام کی شوکت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مجھے دو بندوں میں سے ایک دے دے، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اگر حدیث پاک کے الفاظ پر غور کیا جائے، اللہ کے نبی کی دعا بھی سمجھ آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب کا مقام بھی سمجھ آتا ہے۔ حضور یہ نہیں فرماتے اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے، فرماتے ہیں بأحب ہذین الرجلین الیک، اللہ ان کی ظاہری شجاعت میں نے دیکھی ہے، ظاہری بہادری میں نے دیکھی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب میں نے دیکھا ہے، لیکن ان میں سے تجھے محبوب کون ہے یہ میں نہیں جانتا، ان میں سے آپ کس سے پیار کرتے ہیں یہ میں نہیں جانتا، اللہ ان دو میں سے جو آپ کا محبوب ہو، دل کا صاف ہو، میرے حق میں مفید ہو، اے اللہ وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرما کر حضور علیہ السلام کی مراد بنا کر حضرت عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک اور دعا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے حضرت علی المرتضیٰ نے مانگی ہے، اس دعا کا تذکرہ تراجم اور تاریخ کی کئی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتب کے اندر اس دعا کا تذکرہ کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے جامع الاصول فی احادیث الرسول، اس میں یہ دعا نقل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات میں اس دعا کو نقل کیا۔ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان میں اس دعا کو نقل کیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے کا نام ہے حماد، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، امام ابو حنیفہ کے پوتے ہیں اسماعیل۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے ثابت، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام ہے، بعض نعمان کہتے ہیں، بعض زوتی کہتے ہیں۔ حضرت یہ تین محدثین فرماتے ہیں جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہ دور خلافت تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت علی کی حکومت تھی، آپ کا دور خلافت چل رہا تھا۔ تو اسماعیل جو امام صاحب کے پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے پردادا کو ان کے والد نعمان یزوتی لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے، جا کر بتایا امیر المومنین اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، فدعا لہ بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اے اللہ اس بچے کی زندگی میں بھی برکت دینا اور اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمانا۔ حضرت ثابت جو امام صاحب کے والد ہیں ان کے لیے حضرت علی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ
اس ثابت کی زندگی میں بھی برکت دینا اور ان کی اولاد کی زندگی میں بھی برکت دینا۔ امام صاحب کے پوتے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن نرجو ان یکون اللہ تعالی قد استجاب ذلک لعلی فینا۔ آج جو دنیا کے سامنے میرے دادا ابو حنیفہ دین کا کام ان کا نظر آتا ہے، دنیا کے سامنے جو ان کی دین کی محنت نظر آتی ہے، اس میں اصل نتیجہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا کو دخل ہے۔ حضرت علی نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے جو ہمارے خاندان سے دین کا کام لیا، اس کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کی دعا شامل ہے۔ تو یہ دعاؤں کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں۔ اب میں 3 لفظ کہنے لگا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب خدا کہا جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام میں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو خلیل خدا نے مانگی، ایک دعا وہ ہے جو حبیب خدا نے مانگی، اور ایک دعا وہ ہے جو شیر خدا نے مانگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے خلیل خدا نے، نتیجہ اللہ نے رسول دیا جسے رسول اعظم کہتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے حبیب خدا نے، نتیجہ اللہ نے صحابی دیا جسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے شیر خدا نے، اللہ نے تابی دیا جسے امام اعظم کہتے ہیں۔ انبیاء میں دعا خلیل خدا کی، نتیجہ رسول اعظم۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے حبیب خدا، نتیجہ فاروق اعظم، اور جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، نتیجہ امام اعظم۔ رسول اعظم کا مطلب یہ ہے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک جن جیسا رسول اور کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ، اللہ کے نبی نے مانگا، جیسا حکمران حضرت فاروق اعظم کی صورت میں ملا، اس جیسا کائنات میں حکمران کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے امام بھی وہ عطا فرمایا، صحابہ کرام کے بعد ان جیسا امام بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے 3 بڑی نعمتیں دی ہیں۔ ابھی بھئی حیدر پڑھ رہے تھے، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت حسان فرماتے تھے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ حضور آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ دیکھتی کیسے؟ آپ جیسا دنیا میں آیا جو کوئی نہیں ہے۔ جب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا تو کسی نے دیکھنا کیا ہے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر حضرت حسان کی جگہ میں ہوتا، میں عینی معرفہ نہ کہتا، عینن نکرہ کہتا، میں کہتا حسان اپنی آنکھ کی بات نہ کرو، اللہ کے نبی ایسے ہیں ان جیسا کائنات میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دیکھے گی تب جب اللہ ان جیسا بنائیں گے، جب حضور جیسا کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اللہ کے نبی جیسا دیکھیں گے کیسے؟ شہر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی انہی صفات کے بارے میں، حضور کے بے مثال ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور جیسا کائنات میں رسول کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھا جائے، ڈاکٹر علامہ خالد مموح صاحب نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں نقل کیا، ایک مرتبہ ایران کے کچھ لوگ جو وہاں کے علماء تھے، وہاں کے بادشاہ کے پاس گئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں حضرت عمر کا دور خلافت ہم اپنی کتابوں سے نکال دیں، جو ہمارے ملک کا تعلیمی نصاب ہے، حضرت عمر کا دور خلافت یہاں سے نکال دیں۔ تو اس وقت کے فرما روا نے، بادشاہ نے یہ جواب دیا، اگر تاریخ اسلام سے حضرت عمر کے دور کو نکال دیا جائے تو بتائیں اسلامی تاریخ میں بچتا کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ تو جس طرح اللہ کے نبی جیسا اس دھرتی پر رسول کوئی نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اس کائنات میں عمر بن خطاب جیسا نہ کوئی صحابی ہے، نہ آپ جیسا کوئی حکمران ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے دعا مانگی،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام وہ عطا فرمایا جن جیسا کائنات میں امام کوئی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استادوں کے بھی استاد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا ایک لمبا قصیدہ ہے، اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ فما بالمشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ، میں نے دنیا فقاہت میں ابو حنیفہ کو ایسا بے تاج بادشاہ دیکھا ہے کہ جس جیسا فقیہ کائنات میں ملنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول دیا دعا کے نتیجے میں، اللہ نے فاروق دیا دعا کے نتیجے میں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں امام عطا فرمایا یہ بھی دعا کے نتیجے میں۔ تو یہ دعا اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ بسا اوقات بندے کو ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں، اس جیسی نعمت بندے کو ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اگر ان کے حالات پڑھے جائیں، انہوں نے جو اللہ کے نبی کی صحبت میں عرصہ گزارا وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑا عرصہ بچپن کا اللہ کے نبی کی خدمت میں انہوں نے گزارا ہے۔ ہجرت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ 2 یا 3 سال بنتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت میں گزارے ہیں، لیکن 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے بڑا مفسر، قرآن کریم کو سمجھنے والا، سمجھانے والا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اتنا زیادہ عرصہ رہے، حضرت عبداللہ بن عباس ان سے آگے کیوں بڑھے؟ تفسیر میں ان کا مقام کیوں بلند ہے؟ اس مقام کی وجہ کیا ہے؟ اگر کتب احادیث کو دیکھا جائے اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رات کا وقت میں اللہ کے نبی کے گھر میں پہنچا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اللہ کے نبی رات کو اٹھے، آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لے گئے، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتایا گیا عبداللہ بن عباس نے۔ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے یوں فرمایا، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے ابن عباس کو دین کی فقاہت بھی عطا فرما، اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا فرما۔ یہ نبوت کے سینے کی برکت تھی اور پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا کی برکت تھی کہ 1,24,000 صحابہ میں اس امت کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے شیخ دامت برکاتہم اللہ علیہ اس موقع پہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں، صحابہ کرام اور ہم میں بہت سارے فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ ہے، صحابہ اللہ کے نبی سے دعا لیتے تھے اور ہم لوگ اپنے بڑوں سے دعا کراتے ہیں۔ صحابہ کو کہنا نہیں پڑتا تھا، بہت کم ایسا ہوتا تھا صحابہ کہیں حضور ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ ہاں موقع آئے ہیں، میں آگے بات کرتا ہوں، بعض مواقع آئے ہیں اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست بھی کی ہے، لیکن اکثر دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی خود بخود فرماتے تھے۔ حضرت استاد جی فرماتے ہیں، جب چھوٹے بڑوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جب چھوٹے بڑوں کی راحت کا خیال کرتے ہیں، جب چھوٹے بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، پھر انہیں کہنا نہیں پڑتا استاد جی میرے لیے دعا فرمائیں، حضرت مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بندہ اتنا بڑوں کو خوش رکھے کہ جب بڑا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو چھوٹا خود بخود اس کی دعا میں شامل ہو جائے۔ صحابہ کرام کہتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کی خدمت کیے، پانی کی ضرورت تھی، عبداللہ بن عباس نے پانی رکھا، اللہ کے نبی نے سینے سے بھی لگایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی تفسیر کے علم کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا بھی دی ہے۔ تو یہ دعا بڑی اہم عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند ابی یعلا کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں، الا ادلکم، لوگو تمہیں ایسی چیز بتاؤں، الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں اگر وہ تم اختیار کر لو گے، ینجیکم من عدوکم، تم دشمن کے حملوں سے بچ جاؤ گے، دشمن کے وار سے محفوظ ہو جاؤ گے، وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ،
اللہ تمہاری معیشت کی تنگی کو دور فرما دیں گے، رزق کا معاملہ اللہ آسان فرما دیں گے۔ حضور وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، دن اور رات ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو۔ فإن الدعاء سلاح المومن، اس لیے کہ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بسا اوقات ہتھیار کم ہوتا ہے، یہ دعا وہ کام کرتی ہے جو تلواریں نہیں کر سکتی۔ اس کی سب سے بہترین مثال غزوہ بدر کا موقع ہے۔ مسلمان کتنے؟ 313، کفار کتنے؟ 1000۔ مسلمانوں کے پاس تلواریں کتنی ہیں؟ ٹوٹل 8۔ ان کے پاس کتنی ہیں؟ ہر بندے کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس سواریاں کتنی ہیں؟ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ ان کے پاس سواریاں کتنی؟ ہر کسی کے پاس اپنی ہے۔ جگہ کیسی ہے؟ ان کی جگہ وہ جو پکی ہے، مسلمانوں کی جگہ وہ جو کچی ہے، ریت ہے، پاؤں بھی نہیں ٹکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رات کے وقت پہنچے، اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگایا گیا، صحابہ کرام آرام فرمانے لگے اور اللہ کے نبی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ سو رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ محنت آج جمع کر کے لے آیا، آج اگر یہ دنیا سے چلے گئے اللہ شاید قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ملے، اللہ ان کو بچا لے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے حضور کو کہنا پڑا اللہ کے نبی بس پر میں، آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، 2 تلواروں نے وہ کام کیا، 8 تلواروں نے وہ کام کیا جو 1000 تلوار نہیں کر سکی۔ فرمایا لوگو تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں، ینجیکم من عدوکم، اگر تم اسے اختیار کرو گے اللہ دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں گے، اللہ دشمن کے حملوں سے بچائیں گے۔ بڑے سے بڑا الزام بھی ہوگا، بڑے سے بڑا منصوبہ بھی ہوگا، اگر تمہارا رابطہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوا، دنیا کا کوئی منصوبہ، کوئی سازش، کوئی پروپیگنڈا، کوئی الزام تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، اللہ کے ساتھ اگر تمہارا تعلق ٹھیک ہوگا دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو غزوہ بدر میں جو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، جہاں صحابہ کرام کی محنت تھی، صحابہ کرام اسباب کے درجے میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرنا تھا، جس میں اللہ کی طرف سے ملائکہ کا نزول تھا، اور اس فتح میں ایک بنیادی کردار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تھا۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ کے سامنے خود کو محتاج سمجھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے یہ دعائیں کریں اللہ یہ ہماری مشکلات بہت بڑی ہیں لیکن آپ کی رحمت سے چھوٹی ہیں، ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، آپ کی رحمت سے چھوٹے ہیں، اللہ یہ ہماری مشکلات ہمارے لیے بڑی ہیں، آپ کے لیے کوئی بڑی نہیں ہیں۔ اگر خود کو محتاج سمجھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، شرط یہ ہے کہ دعا کا خیال کیا جائے۔ اللہ سے دعا مانگتے وقت شریعت نے جن چیزوں کا کہا ہے بندہ ان چیزوں کا خیال کرے۔ احادیث پاک کی کتابوں میں دعا کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اگر بندہ ان کی رعایت کرے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں اور دنیا میں اس کا نتیجہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب، جب بندہ اللہ سے دعا مانگے تو صدق کے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے، صدق کے دل ہو اور یقین ہو، پورا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ میری یہ ضرورت ضرور پوری فرمائیں گے۔ ہم پچھلے دنوں بیٹھے تھے، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں فرمانے لگے اگر کسی بندے کی اولاد نافرمان ہو، اولاد بات نہیں مانتی، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اس نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اللہ تیرے محبوب نے فرمایا جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ آپ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تیرے حبیب کا وعدہ ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم تیرے محبوب کی بات کو مانتے ہیں، تیرے حبیب کی بات پر یقین کرتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی برکت سے میری اولاد کو ٹھیک کر دے، ان کی نافرمانی کو ختم کر دے، ان کو فرما بردار بنا دے۔ اگر اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، صدق کے دل کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت بندے کو دعا کا نتیجہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ تو صدق کے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، حدیث پاک میں ہے
اللہ تعالیٰ غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ غفلت کی حالت میں، عدم یقین کی حالت میں دعا کی جائے اللہ قبول نہیں فرماتے۔ میں اسی بات کو تھوڑے اور لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو اس وقت قبول فرماتے ہیں جب اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اللہ اس وقت قبول فرماتے ہیں جب اللہ سے دعا مانگی جائے۔ میں اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنے کا معنی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں، نہ اس کا اثر آنکھ پر ہے، نہ اس کا اثر جسم پر ہے، نہ اس کا اثر خود زبان پر ہے۔ زبان ایک رٹے رٹے جملے کہہ رہی ہے، دل کسی اور کی طرف ہے، خیالات کسی اور طرف ہیں، اور رٹے رٹے زبان سے جملے نکل رہے ہیں، اسے کہتے ہیں دعا پڑھنا۔ یہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، اور دعا کرنے کا معنی یہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے خود کو محتاج سمجھے، اور یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اگر بندہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے، دعا پڑھے نہیں دعا مانگے، بسا اوقات بندہ اپنی دعا کو ختم بعد میں کرتا ہے، اللہ اس کی قبولیت کا نتیجہ دنیا میں پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت عثمان بن حنیف سے ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ان رجلا ضریر البصری، ایک شخص تھا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بینائی کمزور تھی، نظر کم آتا تھا۔ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبینا صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یعافینی، آپ دعا فرمائیں اللہ میری بیماری کو ختم فرما دے۔ حضور نے فرمایا اگر آپ دنیا میں صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا میں تکلیف کاٹ لو، اللہ نتیجہ قیامت کے دن اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں دنیا بھی اچھی ہو اور موت کے بعد قبر اور آخرت بھی اچھی ہو، آپ کچھ کریں، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانے پہ جاؤ، وضو کرو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ صحت دینے والی ذات آپ کی ہے، بیماری کاٹنے والی ذات آپ کی ہے، میری بیماری کو ختم کر کے شفا دینے والے آپ ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں اور آپ کے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری بیماری کو دور فرما دے۔ اور یا رسول اللہ میں آپ کو بھی سفارشی بناتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، اللہ میری بیماری کو ٹھیک فرما دیں۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میں نے صحابی کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے، پھر اس کی زبان سے نکلنے والے جملے سنے، پھر اس کا کانپتا ہوا جسم دیکھا، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دیکھے۔ میں نے ساتھ والے لوگوں سے کہا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ مسند احمد میں ہے ففعل الرجل فبرأ، اس نبینا صحابی نے اللہ سے دعا مانگی، ابھی اس نے دعا کو ختم کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے اس کی بینائی کو پہلے واپس لوٹا دیا۔ جب بندہ صدق کے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ نبوت کے الفاظ پر اعتماد ہو، نبی کے الفاظ پر یقین ہو، اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی ہے اس پر اگر اعتماد ہے اور بندہ پورے یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دعا کے لیے پہلی چیز دعا مانگی جائے، پڑھی نہ جائے، یقین کے ساتھ مانگی جائے، غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ نمبر 2، جب دعا کی جائے تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھی جائے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، ایک شخص کو دیکھا جو دعا مانگ رہا ہے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس بندے نے بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ تم میں سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ یہ دعا اللہ جلدی قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔
اسی طرح دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے، اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ دے، اللہ کے کسی نبی کا وسیلہ دے، اس حالت میں دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں من ادب الدعاء، دعا کے بہت سارے اداب ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے تقدیم الثناء علی اللہ تعالی، سب سے پہلے بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، والتوسل بنبی اللہ، پھر اللہ کے نبی کا وسیلہ دے، لیستجاب، تاکہ اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بغیر حمد و ثنا کے دعا کی جائے تو اللہ قبول نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بغیر وسیلے کے دعا کی جائے تو اللہ قبول نہیں فرماتے، ہم کہتے ہیں حمد و ثنا کے بعد کی جائے اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا یا اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ دیا جائے اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، وسیلہ عمل کا ہو یہ بھی جائز ہے، وسیلہ اللہ کے نیک بندے کا ہو یہ بھی جائز ہے، وسیلہ اللہ کے نبی کا ہو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جائے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کے نبی برزخ میں پہنچ گئے، آج بھی اگر کوئی بندہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہے یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ یہ جو ترمذی کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی اپنے صحابی کو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور خلافت، حضرت عثمان بن عفان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت عثمان مصروف ہیں، معجم طبرانی کی روایت، حضرت عثمان کام نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان کے اس دور میں وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کو ملا، کہا کہ میں آتا ہوں لیکن حضرت عثمان میری بات نہیں سنتے، مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح کرنا، گھر جا کر وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے یہ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی گھر تشریف لے گئے، اگلے دن آئے تو ان کا کام ہو گیا۔ وہ حضرت عثمان بن حنیف کو ملے، فرمایا کہ میرا کام تو ہو گیا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ دعا میری نہیں ہے، یہ دعا وہ تھی جو خود اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بتائی تھی، اس نے دعا کی تھی، اس کا کام بھی ہو گیا، آپ نے دعا کی ہے آپ کا کام بھی ہو گیا۔ یہ مسجد نبوی میں نبینا صحابی حضور کے وسیلے سے اس وقت دعا مانگ رہا تھا جب حضور دنیا میں تھے، اور عثمان بن حنیف کے بتائی ہوئی دعا حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ بندہ اس وقت مانگ رہا تھا جب حضور دنیا میں نہیں تھے، حضور قبر میں تھے۔ اس کا معنی یہ ہے صحابہ سمجھتے تھے حضور دنیا میں ہوں اللہ سے مانگا جائے، حضور کا وسیلہ دیا جائے یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، آج بھی اگر حضور کے وسیلے سے مانگا جائے یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ دیا جائے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا جائے۔ ہم اعمال کا وسیلہ بھی مانگتے ہیں اور ہم اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو کھانا، پینا، رہنا اور لباس ان چیزوں کا خیال کرے، ان میں کوئی چیز بھی حرام کی نہ ہو۔ یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام کی ہوتی ہیں، بندے کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ بیت اللہ کی طرف جائیں گے، اپنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ ان کا لباس حرام کا، ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا۔ تو حلال کا خیال کرنا چاہیے، حرام ایسی چیز ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے آہستہ مانگے۔ دعا میں اصل اخفا ہے، زور سے مانگی جائے، شرط یہ ہے اس زور کی دعا کی وجہ سے کسی بندے کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے تلاوت میں خلل نہ آئے، اگر کوئی آرام کر رہا ہے اس کی نیند میں خلل نہ آئے، اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کا مسئلہ نہ بنے، تو پھر زور سے دعا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی دعا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے آہستہ دعا بھی مانگی ہے اور اللہ کے نبی نے جہراً بلند آواز سے بھی دعا مانگی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ دعا آہستہ کی جائے۔ ہاں اگر لوگ بیٹھے ہیں
ان کو بتانے کے لیے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں، اونچی آواز سے کہہ دیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، اونچی آواز سے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری دعا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کی روشنی میں بعض افراد ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ سفر پر ہو، سفر کی حالت میں دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب بندہ سامنے موجود نہ ہو، غائب ہو، پوشیدہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یہ درخواست فرماتے تھے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ میرے حق میں دعا فرمانا۔ مثال کے طور پر ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اجازت بھی دی اور ساتھ فرمایا، دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں، اشرکنا لا تنسنا، فرمایا کہ اے عمر، یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی عمر، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ مجھے اپنی دعاؤں میں شریک کرنا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ مجھے بھلانا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب بندے سے جو سفر پر جا رہا ہو، سامنے موجود نہ ہو، اس بندے سے اگر دعا کی درخواست کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو بندے کے حق میں جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے شیخ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ چونکہ ہم میں موجود نہیں ہیں، سفر پہ ہیں، وہ تو یقیناً ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہوں گے، ہمیں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر موڑ پہ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہمارے شیخ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ان کی جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کے خلاف جتنے منصوبے ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو ختم فرمائیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی راحتیں حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائیں۔ تو جب بندہ سامنے موجود نہ ہو اس کے لیے دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ روزے دار ہو، روزے کی حالت میں دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ والد ہو، اولاد کے حق میں دعا کرے اللہ اسے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم ہو، ظلم سہ کر پھر جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ اکثر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو، ظلم سہ لینا لیکن ظلم کرنا نہیں ہے۔ تم پہ کوئی ظلم کرے اسے سہ لینا، تمہارے خلاف کوئی بات کرے اسے سہ لینا۔ کیوں؟ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اگر ظلم سہ کر چلے گئے قیامت کے دن تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا، تم حساب لینے والے ہوگے، اور اگر کسی پر ظلم کر کے چلے گئے قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس لیے دنیا میں تکلیفیں برداشت کر لو، دنیا کے اندر ظلم برداشت کر لو، دنیا میں کوئی تمہارے خلاف بات کرے اسے برداشت کر لو، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کی ذات پہ بات نہیں کرنی، مخالف بھی ہو اس کے بھی عقیدے پہ بات کرو، اس کی دلیل پہ بات کرو، نظریے اور مسئلے پہ بات کرو، ذاتیات پہ بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہیں ہیں اگر ان جگہوں پر دعا کی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیت اللہ کو دیکھا جائے، اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ مسجد میں دعا مانگی جائے اللہ بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ بعض جگہیں ہیں ان جگہوں کی برکت سے دعا کی قبولیت کا اثر بدل جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہیں ان اوقات میں دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو بھی جلدی قبول فرماتے ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا اللہ بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز کے بعد مانگو گے اللہ بہت جلدی قبول فرمائیں گے، تہجد کے وقت اٹھ کر دعا مانگو گے اللہ بڑی جلدی قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح جب بندہ قرآن کریم مکمل کرے ختم قرآن کے موقع پر اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو بھی بہت جلدی قبول فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد انفرادی دعا مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، اجتماعی دعا مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے،
سرن دعا مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور جہرن اونچی آواز سے دعا مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اکیلے بھی مانگی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے اجتماعی دعا بھی مانگی ہے۔ تو دعا فرض نماز کے بعد اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ جگہ ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بندہ خود دعا مانگ سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی بڑے سے یہ کہے آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہہ دے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح بندہ خود اللہ سے مانگے یہ جائز ہے، کسی اور سے دعا کرے یہ بھی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی سے دعا کرا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے اپنی والدہ کے اسلام کے لیے دعا کرا رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے بارش کے لیے دعا کرا رہے ہیں، جب بارش زیادہ ہو گئی پھر اس بارش کے رکنے کی دعا کرا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے دعا کراتے تھے، اور یاد رکھنا جس طرح اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود تھے اللہ کے نبی سے دعا کرانا جائز تھا، آج اللہ کے نبی قبر انور میں پہنچے ہیں، کوئی بندہ حضور کے روضے پہ جائے اور جا کر یہ کہے حضور آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، ہم اسے بھی جائز کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور دنیا میں تھے، اس وقت بھی زندہ تھے، اللہ کے نبی قبر میں ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اس لیے حضور دنیا میں تھے، اس وقت بھی دعا کرانا جائز تھا، آج اللہ کے نبی قبر انور میں پہنچے ہیں، آج بھی دعا کرانا جائز ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج بھی روضہ اقدس پہ جائیں اور جا کر کہیں کہ حضور آپ دعا فرمائیں، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی دعا فرماتے بھی ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نبی اس لیے دیا تاکہ تم میرے نبی کی بات مانو، نبی اس لیے دیا تاکہ تم نبی کی اطاعت کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر ان بندوں سے گناہ ہو جائے تو انہیں چاہیے 3 کام کریں۔ نمبر 1 جاؤکا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ نمبر 2 فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں۔ نمبر 3 واستغفر لہم الرسول، اللہ کے نبی سے بھی دعا کریں۔ اگر یہ 3 کام کر لیں لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ رہا میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصۃ الوفا میں لکھا ہے، امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں لکھا ہے، حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں لکھا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جانا اور جا کر یہ کہنا کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، یہ اس وقت بھی جائز تھا جب حضور دنیا میں ہیں، اور آج بھی جائز ہے جب حضور قبر میں ہیں۔ جس طرح حضور کی دنیاوی زندگی میں دعا کرانے کی اجازت تھی، آج حضور قبر میں ہیں، آج بھی دعا کرانا جائز ہے۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے روضے پہ جائیں اور جا کر دعا کریں، اس میں حرج نہیں، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ بلکہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کا سماع چونکہ اتفاقی ہے، حضور قبر میں سنتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے روضے پہ جائیں اور جا کر یہ کہیں حضور آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اللہ کے نبی کی قبر پہ گئے ہیں، انہوں نے جا کر دعا کی درخواست کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ کے نبی کے روضے پہ گئے ہیں، اللہ کے نبی کی قبر انور پہ گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، حضور آپ دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرمائیں وگرنہ آپ کی امت ہلاکت کے قریب ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ دعا کی درخواست کر کے واپس آ گئے،
رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا صبح جانا، عمر کو میرے سلام دینا اور کہنا علیک الکیس، عمر دنئی اختیار کرو۔ صبح ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کی دربار میں پہنچے، جا کر بتایا کہ میں اللہ کے نبی کے روضے پہ گیا تھا، میں نے جا کر دعا کی، یہ درخواست کی تھی اور اللہ کے نبی خواب میں مجھے ملے اور حضور نے یہ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ فرمانے لگے بلال یہ کہتا ہے۔ تمام مسلمانوں نے کہا صدقہ، عمر بلال بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ بلال بن حارث مزنی قبر پہ جا رہے ہیں، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فإنہم قد ہلکوا، حضور دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرمائیں۔ نبی کی قبر پر جا کر اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرا رہے ہیں۔ اگر حضور کی قبر پہ جانا جائز نہیں تھا، صحابی کیوں گیا؟ اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کر یہ کہنا آپ دعا فرمائیں، یہ جائز نہیں تھا، صحابی کیوں گیا؟ صحابی کا جانا اور جا کر دعا کی درخواست کرانا، اس کا معنی یہ ہے یہ حکم اس وقت بھی تھا جب حضور دنیا میں تھے، اور یہ حکم آج بھی ہے جب حضور قبر میں ہے۔ میں اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں، حضرت بلال تو چلے گئے، اگر نبی کی قبر پہ جانا اور جا کر یہ کہنا حضور آپ دعا فرمائیں، اگر یہ جائز نہ ہوتا، کم از کم عمر جیسا صحابی اس پہ چپ نہ ہوتا۔ حضرت عمر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے، جس طرح اللہ کے نبی سے دنیاوی زندگی میں دعا کرانا جائز تھا، اسی طرح اللہ کے نبی قبر میں پہنچے ہیں، آج بھی دعا کرانا جائز ہے۔ حضرت عمر ہوں اور شرک کو برداشت کریں، حضرت عمر ہوں غلط عقیدے کو برداشت کریں، ہم اسے واجب نہیں کہتے، ضروری نہیں کہتے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے حضرت بلال نے تو دعا کرائی تھی، باقیوں نے کیوں نہیں کرائی؟ باقیوں نے کیوں نہیں کرائی یہ سوال تو تب ہوگا جب ہم ضروری کہیں گے، ہم اسے ضروری نہیں کہتے۔ ہاں اگر کوئی کرا لے تو اسے مشرک نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کی قبر پر جا کر دعا کرانا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، مفسرین کے اقوال سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے بعد اس امت میں بڑے مجتہد 4 گزرے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ 4 فقہا وہ ہیں جن کی تقلید آج امت کرتی ہے، اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتباعھا اتباعا للسواد الاعظم، اگر کوئی بندہ ان میں سے 4 میں سے کسی کی پیروی کرے گا اسے یہ حق حاصل ہے، خود کو اہل سنت والجماعت کہے، اگر ان سے نکل جائے گا، سواد اعظم سے نکل جائے گا۔ ان 4 ائمہ کی فقہ، 4 ائمہ کے مقلدین اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی دنیا میں تھے، حضور سے دنیا میں دعا کرانا جائز تھا، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے ہیں، آج بھی قبر پہ جانا اور جا کر یہ کہنا حضور آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، یہ آج بھی جائز ہے۔ احناف میں سے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فتح القدیر میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیریہ میں یہی استشفاء کا مسئلہ موجود ہے کہ قبر پر جانا اور جا کر دعا کی درخواست کرانا یہ جائز ہے۔ شوافع میں سے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع شرح المہذب میں لکھا، نبی کی قبر پہ جانا اور جا کر یہ کہنا حضور آپ دعا فرمائیں، یہ اس وقت بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے۔ اسی طرح مالکیہ میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو خود انہوں نے حضور سے جا کر دعا کی درخواست کی، امام قاضی ایاز مالکی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں نقل کیا۔ مالکیہ بھی قائل ہیں نبی کی قبر پہ جانا، جا کر دعا کی درخواست کرانا جائز ہے، اور حنابلہ میں سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں لکھا ہے۔ تو احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، یہ جو 4 فقہ ہیں، جو 4 مذاہب ہیں، یہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جیسے حضور دنیا میں تھے اللہ کے نبی سے دعا کرانا جائز تھا، اللہ کے نبی قبر میں پہنچے، آج بھی دعا کرانا جائز ہے۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت ننوتوی کا میں نے حوالہ پیش کیا آب حیات میں، وہ فرماتے ہیں آج بھی جائیں تو دعا کی درخواست کریں، بلکہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح قاسمی کی 2 جلد میں لکھا ہے، حضرت ننوتوی کا اپنا عمل یہ تھا، اگر کسی امتی کی قبر پہ جاتے اور اکیلے ہوتے تو آپ امتی کی قبر پر بھی جا کر کہتے تھے کہ اے صاحب قبر آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کریں۔
حضرت نانوتوی تو امتی سے بھی دعا کراتے تھے۔ مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے اکابرین کا یہی عقیدہ ہے۔ پاکستان میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری سب سے پہلی اجماعی دستاویز، ہمارے اس عقیدے پر سب سے پہلی اجماعی کتاب وہ ہے تسکین الصدور، جو مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی ہے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے اس کتاب کو پاس کیا، اسے چھاپنے کی اجازت دی ہے۔ تسکین الصدور میں اور اس کتاب پر دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر حقانیہ اکوڑا خٹک تک اس وقت کے تمام بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند، ان کی تصدیقات، تقریضات موجود ہیں کہ جو اس کتاب میں ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کتاب میں جہاں اور باتیں ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ جانا اور جا کر یہ کہنا حضور آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، یہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، یہ حکم آج بھی باقی ہے اور قیامت کی صبح تک اس حکم نے باقی رہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا کر دعا کی درخواست کرانا جائز ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرما دیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف فرما دیں گے۔ ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ جو حضرات دیکھ کے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے روضہ انور پہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو تحریرات مسجد نبی روضہ رسول پہ لکھی ہوئی ہیں، ان تحریرات میں سننے کے مطابق جو حضرات نے بتایا ہے، وہاں پر یہ 4 جملے 2 شعر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ 2 شعر وہ ہیں جو آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کسی بندے سے پوچھیں کہ یہ شعر کس کے ہیں، یہ شعر جو آج بھی روضے پہ لکھے ہوئے کس کے ہیں، کس بندے نے کہے تھے اور کس پس منظر میں کہے تھے، اس بندے کے بارے میں اور ان اشعار کے بارے میں، یہ کہنے والا کون تھا، کب کہے تھے، اور اس کا اصل واقعہ کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اور بھی بہت سارے حضرات نے لکھا ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کا ایک امتی، دیہاتی، آرابی، گاؤں کا رہنے والا اللہ کے نبی کے روضے پہ آیا اور جا کر اس نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ حضور اللہ فرماتے ہیں کوئی سی بندے سے گناہ ہو جائے تو 3 کام کرے، آپ کے پاس آ جائے، اللہ سے معافی مانگے، آپ سے سفارش کی درخواست کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور میں گناہ گار ہوں، اللہ نے فرمایا آپ کے پاس آ جائے، میں آپ کی قبر پہ آ گیا، اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگے، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ نے فرمایا آپ سے سفارش کرے، حضور مہربانی فرمائے آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں۔ اس کے بعد اس بندے نے یہی شعر روتے ہوئے کہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ امام عتبی فرماتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی، خواب میں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا عتبی جاؤ اور جا کر میرے اس دیہاتی امتی سے ملو اور جا کر اسے بتاؤ میں نے اس کے حق میں دعا کی ہے اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف بھی فرما دیا ہے۔ تو اگر یہ شرک تھا، وہاں پر تو یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں حضور کو دفن کیا گیا، تدفین کے 3 دن بعد میں حضور کی قبر پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا، اس نے یہی کام کیا، حضور میں آپ کے پاس آ گیا، اللہ سے معافی مانگتا ہوں آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، روتے ہوئے اللہ کے نبی سے سفارش کرانے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے کانوں سے قبر انور سے آواز سنی، حضور کی قبر سے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یہی بات حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے مولانا الوانی کی طرف نسبت کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریرات حدیث میں یہی بات لکھی ہے۔ ایک بندہ گیا اللہ کے نبی سے درخواست کی، پیغمبر کی قبر سے آواز آئی اے میرے امتی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ تو جس طرح حضور دنیا میں تھے آپ سے دعا کی درخواست کرانی جائز تھی،
اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ روزے پہ چلا جائے اور جا کر یہ کہے حضور آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، یہ آج بھی جائز ہے۔ اس پر میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی پیش کیا ہے، چاروں مذاہب بھی پیش کیے ہیں، اپنے اکابر علماء دیوبند بھی پیش کیے ہیں۔ قرآن سے لے کر بانی دارالعلوم دیوبند مولانا نانوتوی تک سب اس بات پر متفق ہیں، جیسے حضور دنیا میں تھے دعا کرانا جائز تھا، حضور قبر میں ہے آج بھی دعا کرانا جائز ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا دعاؤں میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی بہت ساری دعائیں مانگتے تھے، لیکن آپ کی بعض دعائیں وہ تھی جو آپ بڑی کثرت کے ساتھ مانگتے تھے، بڑی کثرت کے ساتھ مانگتے تھے۔ ان میں ایک دعا اللہ کے نبی مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تقریباً فجر کی نماز کے بعد حضور یہ دعا مانگتے، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو فائدہ مند ہو، ایسا علم نہ دینا جو مفید نہ ہو، ورزقاً طیبا، اے اللہ ایسا رزق دینا جو برکت والا ہو، اے اللہ ایسا رزق دینا جو پاکیزہ ہو، وعملا متقبلا، اے اللہ اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمانا جن اعمال کو آپ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے دیگر صحابہ کرام سے بھی ہے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگتے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اللہ مجھے کفر سے بچانا، والفقر، اللہ غربت سے بچانا، وعذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا۔ کفر کا تصور اللہ کے نبی کے بارے میں کرنا ہی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود حضور دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے کفر سے بچانا۔ کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ خاتمہ بالایمان کتنی ضروری چیز ہے، اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ حضور نے میرے لیے اور آپ کے لیے مانگا، وگرنہ اللہ کے نبی کے بارے میں تو کفر تو دور، اللہ کے نبی کے بارے میں ہم تو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تو اپنے نبی کو گناہ سے بھی بچاتے ہیں، جب نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا تو نبی کے قریب کفر کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ولیدہ نظیفہ، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک اللہ کے نبی کے جسم پہ گندگی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، ناپاکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو گندگی ہوتی ہے، اسے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو نظیفہ، حضور کے جسم پر گندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ علامت تھی، جو پیغمبر پیدائشی طور پر گندگی سے پاک ہے اللہ اس کے قریب کبھی گناہ کی گندگی بھی نہیں جانے دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یوں معصوم پیدا کیا، تو حضور کفر سے پناہ مانگتے، غربت سے پناہ مانگتے، اور اللہ کے نبی عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں حضور جب بھی نماز پڑھتے اس نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور کرتے، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا۔ نبی کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، متکلمین نے لکھا ہے کہ یہ سوال اور جواب قبر میں امتی سے ہوتے ہیں، نبی سے نہیں ہوتے۔ جب سوال و جواب ہی نہیں ہے تو عذاب چہمانہ دارت، عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی بار بار عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں تاکہ امت اس سے پناہ مانگے، امت اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرے، امت اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مبتلا نہ کرے جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی بار بار دعا مانگتے، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، تاکہ امت عذاب قبر کی سختی کو سمجھے، قبر کی ہولناکی کو سمجھے، قبر کے بارے میں اپنے عقائد کی اصلاح کرے اور ان کاموں کی کوشش کرے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ تو یہ دعا کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، باقی میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح عقائد پر، جس طرح مسائل پر حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ کی مستقل کتابیں، مستقل پھیلیں موجود ہیں، اسی طرح دعا کی اہمیت پر، دعا کی فضیلت پر اور مختلف موقعوں کی دعائیں، نمازوں کے بعد کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، دیگر جو مواقع کی دعائیں ہوتی ہیں وہ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جگہ پہ اکٹھی فرما دی ہیں۔ یہ جو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں یہ بھی اسی کتاب سے لے کر اور حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ سے سن کر کی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اللہ سے مانگیے، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، دعاؤں کی فضیلت بھی ہے۔ یہ تمام حضرات اپنے پاس رکھیں، چونکہ ہم حضرت شیخ سے بیعت ہیں، ہمارا ان سے اصلاحی تعلق ہے، تو
تو ان کے علوم کا ہمارے پاس ہونا یہ از حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا محتاج بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں اللہ ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں جو کام دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔